بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو، پتھروں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، مردوں میں ہو، آسمان کے تاروں، چاند، سورج میں ہو، کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں۔ اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی۔ رزق میں برکت اور وسعت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا، کئی بار پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے، 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک آدمی، یہ 440 ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، 440 لوگ کھاتے رہے، میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ کھا کر چلے بھی گئے، میرا گھر پورا کھا لیا، پھر بھی کھانا باقی رہا۔ یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے، ہم نے اس کی زیارت کی ہے۔ آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا، اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے، ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا، تقریباً 14 صدیوں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا، تھوڑا سا کلی کا پانی تھا، کنواں لبالب بھر گیا، پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا۔ اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں، آج بھی پانی اس میں موجود ہے۔ اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی، کڑوا پانی، جانور بھی نہیں پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا، وہ پانی آج بھی میٹھا ہے، آج بھی میٹھا ہے۔ ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا، ڈامر ڈال دیا، تارکول ڈالا، کیمیکل ڈالا، ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے۔ یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی، لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے، ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے، انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے۔ آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے، بغض کس چیز کا ہے؟ تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی، بیر شفا سے اتنی تکلیف؟ تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات، ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے، ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں، جان دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے، اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں۔ یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے، ہمیشہ چاہتے تھے، تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے،
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ूरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहां सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहां पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील व खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़ हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के, पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजज़ा जिसको खर्क़ आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजज़ा वो भी था। लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं।
نہیں دیکھا آپ نے؟ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے، لیکن نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے، دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے، انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کمال کا معجزہ تھا۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں ایک دو نہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ پھر آگے بڑھو، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی۔ واقعہ ایسا تھا، میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات، حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا۔ خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھ نہیں، عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا۔ یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے۔ صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے، ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور، ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری، میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے۔ کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی۔ دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے، بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا، اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی۔ یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا، اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا۔ جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے، آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں۔ اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا،